چند دن پہلے ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوتا ہے، اللہ اکبر، ایک ایسے ملک میں، ملک پاکستان میں شادی ہوتی ہے، 6 کروڑ روپیہ، 6 کروڑ جو برطانیہ کا 1,50,000 پاؤنڈ سے زیادہ کی اماؤنٹ بنتی ہے، وہ شادی پہ خرچ کیا گیا۔ اور کس نام پہ؟ جی ہیلی کاپٹر جو ہے، ہم نے تو ایک ہائر کیا تھا، ہم نے تو 3 کرنے تھے، 2 ملے نہیں ہیں، ایک ہم نے جو ہے وہ ہائر کیا، اور اوپر سے مختلف کرنسیوں کے پیسے پھینکے گئے۔ اللہ اکبر! کیا تم سے سوال نہیں ہوگا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم؟ کیا تمہاری پہلی شادی ہے؟ اس ملک کی کرنسی دیکھو، اکانومی پاکستان کی کہاں جا رہی ہے؟ اس ملک میں 6 کروڑ روپے شادی کے نام پہ غریبوں کے ساتھ مذاق ہے۔ نالیوں کے اندر وہ پیسے پھینکے گئے، لوگوں کے چھتوں پہ پیسے، اتنی ناقدری کی گئی۔ ایسے ملک میں جہاں لوگوں کو 2 ٹائم کی روٹی نہیں ملتی، بعض علاقوں کے اندر صاف پانی نہیں مل رہا، ارے بھائی تم کہتے ہو ہم نے غریبوں کی مدد کی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، میں تو کہتا ہوں تم نے جو غریب لوگ ہیں ان کے دلوں پہ چھریاں چلائی ہیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی 27ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جو بے جا مال کو اڑاتے ہیں، مال کو ضائع کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ ایک اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیے، جو نعمتیں، جو رزق اللہ رب العزت حضرت انسان کو عطا فرماتے ہیں، وہ اس کا مالک نہیں ہے، وہ امین ہے۔ اسے امانت کے طور پر وہ رزق دیا گیا، وہ مال دیا گیا، وہ روپے اور پیسے اللہ کی طرف سے اسے امانتاً دیے گئے ہیں، اور اس رزق کا مالک اور مختار خود رب العالمین ہے۔ اب اگر یہ شخص اس مال کو، اس رزق کو اللہ کے حکموں کے مطابق اور اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا تو یہ امین کہلائے گا، امانت دار کہلائے گا۔ اور اگر اس نے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہ کیا تو پھر یہ امانت میں خیانت کرنے والا انسان کہلائے گا۔ اور دوسرا اصول ذہن میں رکھیے، جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ رزق اور نعمتوں کے مالک اور مختار ہیں، تو پھر اللہ نے ہمیں قانون بھی بتایا کہ اس رزق کو یوں استعمال کرنا ہے، اس جگہ پہ تم نے استعمال کرنا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں مختلف آیات میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ ہم رشتہ داروں پہ خرچ کریں، ناداروں پہ خرچ کریں، یتیموں پہ خرچ کریں، مسکینوں پہ خرچ کریں، اپنے ذات پر بھی خرچ کریں، اپنے والدین پہ بھی خرچ کریں، لیکن اعتدال کے ساتھ اسلام کی باؤنڈریز اور حدود میں رہتے ہوئے ہم اس رزق کو، ان نعمتوں کو استعمال کریں۔ اب اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العزت نے بے جا مال اڑانے والے کو فرمایا کہ وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اب شیطان کا بھائی اسے کیوں کہلایا گیا؟ اسے کیوں کہا گیا کہ یہ شیطان کا بھائی ہے؟ مفسرین نے دو وجوہات لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ شخص جسے یہ رزق ملا ہے، جسے یہ نعمت ملی ہے، یہ رزق اور مال و دولت کو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں استعمال کر رہا، بلکہ وہاں استعمال کر رہا ہے جہاں شیطانی امور ہوتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی پہ یہ مال استعمال کر رہا ہے۔ اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جہاں شیطان کو باندھ کر جہنم کی وادیوں میں دھکیلا جائے گا، اسی وادی میں، اسی جہنم میں، اسی مقام پر اس شخص کو بھی، فضول خرچی کرنے والے شخص کو بھی شیطان کے ساتھ اس مقام پر دھکیل دیا جائے گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا کہ شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اور یہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا، جس کو دولت دی، جسے اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، جسے رزق دیا، یہ وہ کام کر رہا ہے جو شیطان نے کیا ہے۔ اور اسے تو اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے وہ نعمتوں کو شیطانی امور پہ لگایا، شیطان کو خوش کرنے کے لیے لگایا، تو پھر کل قیامت کے دن اسے بھی جہنم کے اندر شیطان کے ساتھ دھکیل دیا جائے گا۔ اور یاد رکھیے اس آیت کے اندر مبذرین، بے جا مال کو اڑانے والا، تبذیر اور اسراف، یہ دو لفظ ہیں۔ قرآن مجید نے کہا کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ اسراف اور تبذیر میں فرق کیا ہے؟ بعض مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اسراف اور تبذیر دونوں ایک ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنا نہیں ہوتا، جو جگہ خرچ کرنے والی نہیں ہوتی، اسے تبذیر کہتے ہیں، اور جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تبذیر یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو حق کے ساتھ، یعنی حلال طریقے سے کمائے، پھر بعد میں اس مال کو گناہ پر، غیر حق جگہ پر، جہاں مناسب جگہ نہیں ہے، غیر شرعی جگہ پر اس مال کو استعمال کرے گا، تو یہ تبذیر بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رستے میں سارا مال دینا اسراف نہیں ہے، لیکن گناہ کے کام پر ایک آدھا سیر، آدھا کلو مال لگانا گناہ پر، یہ تبذیر ہے اور حرام ہے۔ تو ہمیں ان دونوں آیتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فضول خرچی کرنا حرام ہے، اور فضول خرچی کرنے والا، بے جا مال کو، اللہ کے رزق کا غلط استعمال کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اور اپنی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے مواقع ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں ہمیں فضول خرچی کا سامنا ہوتا ہے۔ اپنی تعمیرات کو دیکھ لیں، اسلام نے تعمیرات کی مخالفت نہیں کی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر کسی آدمی کے پاس اچھی گاڑی ہو، کھلا گھر ہو، وسعت والا گھر ہو، اچھا پڑوسی ہو، نیک بیوی ہو، یہ اس کی سعادت مندی کی علامت ہے۔ اور اگر کسی کے پاس اچھی سواری نہیں ہے، وسعت والا گھر نہیں ہے، اور پڑوسی اچھا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیوی نیک اور صالح نہیں ہے، بد اخلاق ہے، یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس کوئی مکان ہے ضرورت کا، تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزرے، ایک پختہ مکان تھا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ بتایا کہ فلاں صحابی کا ہے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ تشریف لے گئے۔ اگلی محفل لگی تو وہ صحابی جن کا وہ مکان تھا وہ محفل میں داخل ہوئے، سلام کیا امام الانبیاء علیہ السلام کو، سلام کا جواب نہیں ملا۔ صحابی پریشان ہو گئے۔ آج کا مسلمان تو اللہ کے نبی کے حکموں کی دجیاں اڑاتا ہے، اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ کل قیامت کے دن میں اپنے نبی کا سامنا کیسے کروں گا۔ لیکن صحابی تھے، عشق تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کسی سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ معلوم نہیں ہے، لیکن اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے اور آپ نے آپ کے گھر کے بارے میں پوچھا تھا، ہم نے بتایا، اسی وقت گئے اپنے گھر کو مسمار کر دیا۔ اگلی محفل کے اندر آپ علیہ السلام کو جتلایا تک بھی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان کی وجہ سے آپ میرے ساتھ ناراض ہوئے تھے، میں نے اس مکان کو مسمار کر دیا ہے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا یہاں تو ایک پختہ مکان تھا، وہ کدھر گیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس شخص نے، اس صحابی نے اسے مسمار کر دیا ہے آپ کی ناراضگی کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر عمارت کے مالک کے لیے وہ عمارت وبال ہے، مگر اگر کسی کو ضرورت ہو اور ضرورت کی وجہ سے اگر وہ تعمیر کرے، اسے ضرورت کی وجہ سے تعمیر کرنا چاہیے، بغیر ضرورت کے اسے تعمیر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح لوگوں، آپ وضو کے اندر اسراف دیکھ لیجئے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں، پانی کا اسراف، پانی میں فضول خرچی کرتے ہیں، پورا ٹب جو ہے وہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور مسجدوں میں یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، وضو کرتے ہیں، ساتھ باتیں کرتے ہیں، پانی وہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا۔ گھر کی حالت میں یہی ہوتی ہے، پورے کا پورا ہم ٹب کھول دیتے ہیں، نل کھول دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پانی ضائع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا کہ اے سعد، یہ کیسا اسراف ہے، یہ کیسی فضول خرچی ہے؟ اے اللہ کے رسول، کیا وضو کے اندر بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ وضو کے اندر بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ تم بیتی نہر کے پاس بھی ہو۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ 3 مرتبہ سے زیادہ اپنے اعضاء کو نہ دھو، اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ سے زیادہ اپنے وضو کی اعضاء کو دھونا ظلم ہے۔ آپ علیہ السلام نے وضو کی اعضاء کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا اسے ظلم قرار دیا ہے۔ یہ فضول خرچی ہے وضو کے اندر۔ اسی طرح آپ کھانے کے اندر فضول خرچی کو دیکھیں، کھانے میں اسراف، اور اسراف کی حد یہ ہے، آج کل جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے، لوگوں کے گھروں میں جاؤ، وہ کوئی ڈرنک ڈال کے دے، وہ ڈرنک کا کچھ حصہ وہاں ہمیں چھوڑنا ہوتا ہے، کیوں؟ یہ لوگ کہیں گے سارا پی گیا۔ اگر کھاتے ہیں، کھانے کا کچھ حصہ چھوڑ دیا جاتا ہے، تو لوگوں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ایک صحابی ہیں وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نابالغ تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے گوشت کا سرید کھایا،
میں بڑے بڑے ڈکار لے رہا تھا، تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا. آپ نے فرمایا کہ اپنے ڈکاروں پہ کنٹرول کرو، اور آپ نے فرمایا جو دنیا کے اندر پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں وہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے لوگ ہوں گے. کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی میں نے تا زندگی یہ معمول بنا لیا، اگر میں نے دن کو کھانا کھایا تو میں رات کو نہیں کھاتا تھا، اگر میں رات کو کھانا کھاتا تھا میں دن کو کھانا نہیں کھاتا تھا. اور اسلام نے تو یہاں تک ہمیں یہ بتایا کہ اگر آپ کا لقمہ زمین پہ گر جائے اسے اٹھا کے کھا لو، اگر آپ نے جس پلیٹ کے اندر کھانا کھایا اسے چاٹ لو، اور جن انگلیوں کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا ہے انہیں بھی چاٹو. اس اسراف سے بچنے کے لیے، یعنی اسراف کھانے کے اندر فضول خرچی نہ ہو. چنانچہ ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان، مدائن کے اندر جب آپ شاہی دربار کے اندر حاضر تھے، فتح کے بعد آپ وہاں بیٹھے تھے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، آپ کے کھانے کا لقمہ زمین پہ گرتا ہے تو آپ نے زمین سے لقمہ اٹھایا. کسی آدمی نے جو پاس بیٹھا تھا کہا کہ شاہی دربار میں بیٹھے ہیں، یہاں جو آدمی یہ حرکت کرتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، اور اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے، ان نادانوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ آج ہمارے نزدیک سنت کی قدر و قیمت نہیں ہے. وہ تو شاہی درباروں کے اندر بھی بیٹھ کر اپنے نبی کی سنتوں کو پورا کرتے تھے. اور ام عاصم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دوسری صحابیہ میرے پاس آئیں، کھانے کے دوران انہوں نے ہمیں یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پیالے کے اندر کھاؤ، جس پلیٹ کے اندر کھاؤ، اس پلیٹ کو صاف کر لیا کرو، اس لیے کہ وہ پلیٹ تمہارے لیے استغفار کرتی ہے. اللہ اکبر. اور دوسری روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو نہ پونچھو اس وقت تک جب تک تم اسے چاٹ نہ لیا کرو. اس حد تک فضول خرچی سے ہمیں روکا گیا. اور آج افسوس یہ ہے لوگوں کہ معاشرے میں اور ایسے ملک میں شادیوں پہ، تقریبات میں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. آپ ولیموں پہ دیکھ لیجئے، جو ولیمے پہ جاتا ہے تو اس نے صحیح دبا کے کھانا کھانا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ آدھی بوٹیوں کا سائڈ پہ لگا دیا، ایسا نہ ہو کہ بوٹیاں ختم ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ولیمہ کیا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوا تو وہ تو ولیمہ تھا ہی بڑا عجیب. اور ولیمہ کیا تھا؟ آپ نے اعلان کیا جس کے پاس کچھ ہے وہ لے آئے. عجیب قسم کا دسترخوان بچھایا گیا، جس کے پاس جو تھا وہ لے آیا، سب نے مل کے کھا لیا، ولیمہ ادا ہو گیا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بدترین، سب سے برا ولیمہ وہ ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے. جس ولیمے کے اندر غریب نہیں ہے وہ ولیمے کا کھانا وہ بہترین کھانا نہیں ہے. چند دن پہلے ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوتا ہے، اللہ اکبر، ایک ایسے ملک پاکستان میں شادی ہوتی ہے، 6 کروڑ روپیہ، 6 کروڑ جو برطانیہ کا 1,50,000 پاؤنڈ سے زیادہ کی اماؤنٹ بنتی ہے، وہ شادی پہ خرچ کیا گیا. اور کس نام پہ؟ جی ہیلی کاپٹر جو ہے ہم نے تو ایک ہائر کیا تھا، ہم نے تو 3 کرنے تھے، 2 ملے نہیں ہیں، ایک ہم نے جو ہے وہ ہائر کیا، اور اوپر سے مختلف کرنسیوں کے پیسے پھینکے گئے. اللہ اکبر. کیا تم سے سوال نہیں ہوگا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم؟ کیا تمہاری پہلی شادی ہے؟ اس ملک کی کرنسی دیکھو، اکانومی پاکستان کی کہاں جا رہی ہے.
اس ملک میں 6 کروڑ روپے شادی کے نام پہ غریبوں کے ساتھ مذاق ہے. نالیوں کے اندر وہ پیسے پھینکے گئے, لوگوں کی چھتوں پہ پیسے, اتنی ناقدری کی گئی. ایسے ملک میں جہاں لوگوں کو 2 ٹائم کی روٹی نہیں ملتی, بعض علاقوں کے اندر صاف پانی نہیں مل رہا. ارے بھائی, تم کہتے ہو ہم نے غریبوں کی مدد کی ہے, رب کعبہ کی قسم ہے, میں تو کہتا ہوں تم نے جو غریب لوگ ہیں ان کے دلوں پہ چھریاں چلائی ہیں. اللہ اکبر, اتنی تذلیل کسی غریب کی. اگر تم نے غریب کی مدد کرنی تھی تو حق تو یہ تھا, پیسہ لے کے جاتے, غریب کے دروازے پہ جاتے, اس کے دروازے پہ جا کے اسے عزت کے ساتھ دیتے. یہ کیا عزت ہے کہ اوپر سے کسی آدمی, اور پھر جب صاحب سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کو کیا پتہ ہے, آپ اوپر سے پیسے پھینک رہے ہیں, کہتے نہیں حسنو یقین ہے کہ سارا مال غریباں کو لگیا ہے. کیوں, وہ اوپر چپ لگی اسی کہ انہوں نے پتہ سی غریب ایسی جگہ رہ رہے ہیں. کیا عجیب مذاق ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں جو نکاح نہیں ہو رہے اور نکاح ڈیلے ہو رہے ہیں, ہمارا نوجوان نکاح کو ڈیلے کر رہا ہے, جہاں دوسری وجوہات ہیں. ایک یہ بھی وجہ ہے کہ اسے بتا دیا گیا کہ تم نے شادی کے لیے اتنے پیسے رکھنے ہیں تا تیری شادی ہوئے گی. اور صحابہ کا دور دیکھو, ایک عورت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی ہے, اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں. آج تو مایوس سمجھتے ہیں, اگر کوئی عورت کسی آدمی کو یہ کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں, اسے مایوس سمجھتے ہیں. کسی نیک آدمی پر اب کوئی عورت اپنے آپ کو پیش کرے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اس عورت نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہ اٹھائی, منہ نیچے کر لیا, اور ایک صحابی وہاں بیٹھے تھے, اے اللہ کے رسول میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیجئے. آپ نے فرمایا تمہارے پاس مال ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے صحابی کیا لوہے کی انگوٹھی ہے؟ اے اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی تک بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا قرآن مجید کے کچھ صورتیں یاد ہیں, قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد ہے؟ اے اللہ کے رسول قرآن مجید کا کچھ حصہ مجھے یاد ہے. آپ نے فرمایا قرآن مجید کے اس حصے کے بدلے میں نے تیرا نکاح اس عورت کے ساتھ کر دیا. اتنی سادگی کے ساتھ. گواہ موجود ہوں, لڑکا لڑکی وہاں موجود ہو, گواہوں کی موجودگی میں وہ ایجاب و قبول کر لیں تو نکاح ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے اتنا سادہ نکاح, اتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے, لیکن ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا. جب ہم نے نکاح کو مشکل کیا, میں ہمیشہ بانگے دور یہ بات کہتا ہوں, آج نکاح کرنا مشکل اور زنا کرنا آسان ہے. زنا کرنا آسان. آج نوجوان کو کہے کہ نکاح کرے, گرل فرینڈ کو ڈیٹوں پہ لے کے جا رہا ہے, اسے جو ہے وہ سارا کچھ دے رہا ہے, لیکن جب اسے کہے کہ نکاح کرو, کہتا جی میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا, 2 3 گرل فرینڈاں رکھی ہیں, ان کو ڈیٹوں پہ لے کے جا رہا ہے. لیکن نکاح کرنے کے لیے, حلال کا رستہ اختیار کرنے کے لیے وہ کہتا ہے میرے پاس مال ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور آج ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا, اور ہم نے لازم کر لیا کہ ولیمے پر اور نکاح کی تقریبات پر ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو بلانا ہے. یہ حدیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں, اگر ہمارے سینوں میں ضمیر ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث ہمارے ضمیر کے دروازے کو کھولے گی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے. آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن, یہ یلو سا نشان زعفران کا تمہارے کپڑے پہ لگا ہے, یہ کس چیز کی علامت ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول میں نے نکاح کیا ہے. آپ نے فرمایا اچھا نکاح کیا ہے تو ولیمہ بھی لازمی کرنا, اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. عبد الرحمن صحابی رسول, پیغمبر کا عاشق, پیغمبر کی مجلس میں بیٹھنے والا صحابی,
पैगंबर को पता भी नहीं है कि मेरे सहाबी ने निकाह किया है। निकाह के बाद मुलाकात हुई और आप अलैहिस्सलाम ने ये भी नहीं कहा कि मैं तो अल्लाह का नबी हूँ, मैं तो तुम्हारा पीर व मुर्शिद हूँ, मुझे क्यों नहीं बताया। यहाँ से मालूम हुआ कि तकरीबात के अंदर अगर आप किसी आदमी को बुलाना चाहें तो बुलाएं, ना बुलाने वालों को नाराज़गी का इजहार भी नहीं करना चाहिए कि मुझे नहीं बुलाया गया, फलाने को बुलाया गया। यही तो हमारी नाराजगी है। तो कोई मोड़े दी शादी की थी तो सी को नहीं छुप छुप के कर छोड़े है। और आप मुझसे ये अगर मैं बयान शुरू करूं इसमें मैं कई वाकयात आपको सुना सकता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर के अंदर कितने ऐसे सहाबी हैं कि सादगी के साथ निकाह कर दिया और उनको यहां एक मर्तबा में नहीं कहा कि तुमने निकाह किया है और मुझे निकाह के अंदर तुमने शामिल नहीं किया। तो मैसेज लोगों ये है कि अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है उस माल को अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक इस्तेमाल करो, अल्लाह के हुक्मों के साथ उसे मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब अल्लाह आपको नेमतें देते हैं तो अल्लाह नेमतें छीन भी सकते हैं। जब अल्लाह नेमतें छीनते हैं तो फिर उसे निशान इबरत बनाते हैं। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।